سیب کے اوپر کیلا نہیں کھڑی ہوگی، کیلے پر ناشپاتی نہیں ہوگی. ان کو بھی یہ علم ہے کہ میں نے اپنے پھل کو کیا شیپ دینی ہے اور کیا رنگ دینا ہے اور کیا ذائقہ. لہٰذا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ تربیت کا محتاج ہو، نیوزی لینڈ میں چڑیا ہو یا پاکستان میں چڑیا ہو، ایک ہی زبان ہے سب. لیکن انسان کا بچہ سیکھتا ہے. وہ انگلش ماحول میں ہوگا تو انگریزی بولے، وہ فارسی ماحول میں ہوگا تو فارسی بولے، پنجابی ماحول میں ہوگا تو پنجابی بولے. اور اگر اس سے کوئی نہ ملے اور وہ کچھ نہ سنے تو وہ گونگا ہوگا، بالکل گونگا ہوگا. وہ سننے سے سیکھتا ہے. جو بچے گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان کو کچھ نہیں ہوتا، کام کا مسئلہ ہوتا، سن نہیں سکتے، گونگے ہوتے. لیکن کوا یہاں بھی کائیں کائیں کرتا ہے، ہندوستان میں بھی کائیں کائیں کرتا ہے. جب بکری یہاں بھی وہی اس کا ساؤنڈ ہے اور فیجی میں بھی اس کی وہی ساؤنڈ ہے. کوئی بھی نہ ملے اس کی وہی ساؤنڈ ہے. لیکن انسان کا بچہ جہاں پیدا ہوگا وہاں کی زبان بولے. دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان سیکھتا ہے. تو سیکھنے کے لیے ایک تو ضروریات زندگی، وہ تو اللہ نے انسان کو علم دیا، وہ خود ہی سیکھتا گیا. کپڑا کیسے بنانا ہے، روٹی کیسے پکانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سڑک کیسے بنانا ہے. لیکن ایک علم ہے کہ میرا بنانے والا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، جو مجھے موت دے رہا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں. یہ اس کو براہ راست اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے سکھاتا ہے جو خود نہیں سیکھ سکتے. اپنی عقل سے یہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جان سکتے. کہ ایک مر جائے، مٹی ہو جائے، کیسے دوبارہ اٹھے گا. اذا كنا عظاما نخرا، کیسے اٹھے گا، نہیں اٹھ سکتے. تو لہٰذا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے براہ راست اللہ ہی بتائے گا. تو پتہ چلے کہ مجھے اللہ کو کیسے ماننا ہے اور جو میرے گرد ضروریات زندگی ہیں اس میں میری باؤنڈری کیا ہے، میں کہاں تک کر سکتا ہوں، کہاں مجھے رکنا ہے، کیا چیز استعمال کرنی ہے، کیا استعمال نہیں کرنی. یہ اس کے علم میں نہیں. یہ اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے. سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وہ اللہ کی پہچان کہ اللہ کون ہے. تو اللہ خود اپنے آپ کو نہ بتائے تو ہم تو نہیں جان سکتے اللہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا خود ہی. الحمدللہ. ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے. الحمدللہ. اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. اور ذات کا جو تعارف ہوتا ہے صفات سے ہوتا ہے. تو خالی طارق جمیل کہنے سے شبہ ہو سکتا ہے کہ کون طارق جمیل، کیونکہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وکیل بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے. تو جب ساتھ لگے گا مولوی طارق جمیل تو ایک الگ پہچان ہوگی، جب لگے گا ڈاکٹر طارق جمیل تو الگ پہچان ہوگی. تو ذات کا تعارف ہوتا ہے صفات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف کروایا الحمدللہ، کہ جتنی میری تعریف کرو وہ کم ہے، کہ میں ہی تعریف کے قابل ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں. میرا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین. میں سارے جہان کا پالنے والا ہوں. یہ پہلا تعارف رب العالمین، کہ میں سب جہانوں کو پالتا ہوں. کہ سب سے زیادہ جو دھوکہ انسان کو لگتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
وہ اس روٹی کے پیچھے کرتا ہے اور اس دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف کروایا کہ بے غم ہو جاؤ، پالنا میرا کام ہے. تمہارا امتحان لوں گا کہ ایک طرف حلال ہوگا، ایک طرف حرام ہوگا. میں کہوں گا حلال پہ چل، حرام چھوڑ. ایک طرف سچ ہوگا، ایک طرف جھوٹ ہوگا. میں کہوں گا سچ پہ چل، جھوٹ چھوڑ دے. دینے والا میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہے. ایک طرف دیانت ہوگی، ایک طرف دھوکہ ہوگا. میں کہوں گا دھوکہ نہ دے، دیانتداری سے چل. ایک طرف انصاف ہوگا، ایک طرف ظلم ہوگا. تو میں کہوں گا ظلم نہ کر، انصاف پہ چل. بیچ میں شیطان آ کر کہے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ایک شیطان نیگیٹو بن کر آئے گا اور میری تعلیم کے خلاف تو میں اٹھائے گا. وہ کہے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ سچائی میں کیا ملنا ہے؟ تو اس وقت رب العالمین یاد رکھنا کہ پالنے والا اللہ ہے اور دینے والا اللہ ہے. مجھے سچ پہ چلنا ہے، جھوٹ نہیں. دیانت پہ چلنا ہے، خیانت نہیں. انصاف پہ چلنا ہے، ظلم نہیں. جن چیزوں سے روک دیا اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنا ہی نفع نظر آئے. کتنا ہی مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، میں نے وہ نہیں کرنا ہے. اللہ کہہ چکا ہے مت کرو. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان لے گا کہ تمہارے کاروبار کا پیک ٹائم ہے اور اللہ اکبر کی آواز آئے گی اور اللہ کہے گا اب کاروبار چھوڑ کے میرے گھر آ جاؤ. تو شیطان کہے گا تمہارے تو کسٹمر بیٹھے ہیں، تمہاری تو میٹنگ ہو رہی، تمہاری تو سارا کام خراب ہو جائے. تو پھر قرآن کی پہلی آیت یاد کرو، رب العالمین کے پالنے والا اللہ ہے، وہ رزق دے. یہاں سے نہیں، وہاں سے. پھر ایک ہی امتحان چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے اٹھا لے گا، آ جاؤ. ظہر میں کاروبار کا ٹائم ہے، ادھر ہو. عصر میں کاروبار کا ٹائم ہے، ادھر ہو. فجر میں نیند چڑھی ہوئی ہے، کہے گا اٹھو. عشاء میں تھکا ہوا ہے، کہے گا کھڑے ہو جاؤ مصلی سے. مغرب میں کھانے کا ٹائم ہے، کہے گا پہلے سجدہ کر پھر کھانا کھا. یہ چھوٹے چھوٹے امتحان اور پیچھے آواز آ رہی رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. لہذا میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سود پہ نہیں کروں گا. سود پہ گھٹتا ہے. اللہ کا فرمان سچ ہے، یمحق اللہ الربا، میں سود کو مٹا دیتا ہوں. پوری دنیا میں جو اکانومی ہل گئی ہے اس کے پیچھے سود بہت بڑی وجہ ہے. سود سٹا بہت بڑی وجہ ہے. سود نہ ہو ساری دنیا خوشحال ہے. جب تک سود ہے دنیا خوشحال نہیں ہوگی. چند لوگ خوشحال ہیں، دنیا خوشحال نہیں ہوگی. کچھ لوگ خوشحال لیکن ساری دنیا نٹ ہوگی. تو رب العالمین پالنے والا اللہ ہے. کہ جب 4 پیسے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا اس میں سے 2.5% مجھے واپس کر، میرے غریب بندے کو دے. تو پھر جس کے پاس تھوڑے ہیں اس کو تو زیادہ محسوس نہیں ہوگا. اس نے لاکھ پہ 2.5,000 دینا تو 2.5,000 تو بندہ اہم ہی لا چھوڑتا ہے. کروڑ پہ 2.5 لاکھ دینا پڑا، وہ سوچے گا 2.5 لاکھ کٹھا جا رہے ہیں. تو شیطان کہے گا 2.5 لاکھ سے کوئی اور ڈیل کر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، دیکھو تمہارے سے کتنی آسانی، صرف تم سے میں نے 2.5 روپے واپس مانگا، 100 میں سے 2.5. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 100 میں سے 10 روپے، 100 میں 10. ہم سے 100 میں 2.5 کہ یہ غریب کا حق ہے اس کو پہنچا. اور جیسے تو مسجد کا ادب کرتا ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، غریب کا بھی ادب کر کے تیرے زکات ادا کرنے کی جگہ ہے. اس پہ احسان نہ جتلا گیا میں تینوں دے رہا ہوں، ورنہ یہی میں تیرے منہ پہ مار دوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں پر احسان کر کے پھر جتلاتا ہے کہ میں تیرے نال ہے کیسا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے اور اس سے بات بھی نہیں کرے. تو پھر یہاں امتحان آتا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، مجھے یہ دینا ہے، یہ دینا میرا نہیں ہے، یہ تو 100 بھی میرا نہیں، میرے اللہ نے دیا. میرے پاس کون سی کوالٹی ہے جو میرے پاس یہ آ گیا، میرے اللہ نے دیا ہے. پھر یہ 100 کون سا ہے، یہ 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 1 ارب کون سا ہے جو 1 سال فارغ پڑا ہے، پورا سال. کتنی اللہ نے آسانی فرمائی. یعنی کہ جو آتے ہی اس میں سے 2.5% نکلو، نہیں آتے ہی نہیں. پورا سال گزر گیا ہے، پورا سال گزر گیا ہے. آج 16 دسمبر ہے، تو اگلے سال 16 دسمبر تک اگر یہ پیسہ فارغ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے اتنے پیسے اللہ کے نام پر خرید ہو. کتنی آسانی. پورا سال تم نے استعمال نہیں کیا تو پتہ چلا فالتو ہے پیسہ، اور اگر پورے سال پڑا رہا اور 1 دن پہلے تم نے استعمال کر دیا تو تمہاری زکات کا ہمارا کوئی مطلب. ہاں، اسلام کا سال 360 دن کا ہے، 360. تو 360 دن کی بجائے 350 دن پڑا رہا، 55 دن، 56، 57، 58، 59 دن پڑا رہا، اور اس نے تم نے لگا دیا 1 دن ابھی باقی کا تو زکات کا مطالبہ اللہ نے چلو کوئی. اتنی آسانی. پھر اللہ تعالیٰ اور پیسہ دے دے اور صحت بھی دے دے تو پھر اللہ کا ایک مطالبہ آئے گا چلو حج کرو. پھر شیطان کہے گا کہاں جا رہا ہے، اتنا دور، یہاں سے تو جاتے جاتے دن چڑھ جائے چلے جاتے. کاروبار کا پیچھے کیا بنے، پیچھے کام کا کیا بنے، پیچھے کاروبار کا کیا بنے. تو پھر یہ آیت یاد کرو، الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. اس آیت کا جتنا یقین آئے گا اتنا آپ کا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے اور آپ سچائی والے ہوں گے، جھوٹ سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے، فراڈ سے بچیں گے، فریب سے بچیں گے، اوروں کو سکھ پہنچا کے آپ کو راحت محسوس ہوگی. تو اللہ کا پہلا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے. ایک صحابی نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ بازار میں گئے اور 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لائے. جب صحابی نے دیکھا، ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ، تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک کو نہیں پتا تھا کہ میرے گھوڑے کی قیمت کیا. تو انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے اور مالک 300 میں بیچ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کیوں بھائی، میں اگر تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. اگر 500 دے دوں تو اور بھی اچھی بات ہے، کہ 600 دے دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے، کہ 700 دے دوں کہ یہ بھی بڑی اچھی، کہ 800 دے دوں. وہ کہنے لگا جناب میں تو 300 پہ بھی رہتی تھا. تو کہڑی گل نہ بتائی جاتے ہو. کبھی لینے والا بتاتا ہے، لینے والا کبھی بڑا سب بیوقوف بناتے ہیں کہ جتنے کی چیز ہوتی ہے اس سے بھی 10 گنا نیچے کر کے اسے لیتے، اور ان کا تو شکر ہے میری بک گئی، اتنے میں بک گیا. جو لینے والا ہوتا ہے وہ گھٹاتا ہے، لینے والا بڑھاتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ لینے والا بڑھا رہا ہے 300، 400، 500، 600، 700، 800. 800 لے لے، چل موج کر. چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جریر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے تھے؟ میں تو 300 میں سودا کر گیا تھا، اور قانون شرعاً سودا ٹھیک ہے، یہ میرا جگ ہے، یہ میں $100 میں بیچوں یا $1 میں بیچوں مجھے کیا. اور آپ اگر میں خوشی سے $1 میں بیچ رہا ہوں، یہ 100 کا ہے، تو شرعاً آپ کو کوئی الزام. تو جریر پہ کوئی الزام نہیں تھا، لیکن اسلام نے کچھ قانون بتائے ہیں، کچھ اخلاق بتائے. تو
تو جلیل فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں۔ اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ مسلمان سے دھوکہ ہوتا، اور میں نے اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے سب کی خیر خواہ ہی چاہیے۔ تو یہ اس کے پیچھے یقین کیا ہے؟ رب العالمین، کہ پالنے والا تو اللہ ہے، تو میں کسی کو دھوکہ کیا ہوں، میں جھوٹ کیوں، میں شراب کیوں بیچوں؟ میرے مذہب نے شراب کو حرام قرار دیا، مجھے اس میں پیسہ نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں، اس کا آخر انجام تباہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ پالنے والا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے نا، دکان، ذمہ دارات۔ آپ اللہ کی ربوبیت پر ذرا غور فرمائیں، جہاں ہماری پہنچی یہ زمین 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے، 1000۔ ہم اس کی رفتار گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ 1000 کلومیٹر کے گھومنے، فی گھنٹہ گھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب ٹائم رات کا ہے اور مناسب ٹائم دن کا ہے۔ 8-10 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، 10-12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے، رات کو آرام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نیوزی لینڈ بڑا ایڈوانس ملک سے روک لے، امریکہ اس سے بھی ایڈوانس سے روک لے۔ تو جب 500 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ سورج کی آگ جلا کے تباہ کر دے گی اور رات کی ٹھنڈک فریز کر کے تباہ کر دے گی۔ اس کو اس اندازے میں کون چلا رہا؟ رب العالمین۔ اچھا، اس کا برعکس لے لیں، اگر اللہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر زیادہ کر دے، اوور اسپیڈ کر دے، اور 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار کر دے، تو ہمارے پاس کوئی ہے بریک کون رکھ سکیں؟ پھر کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ کام پورا ہو سکے گا نہ آرام پورا ہو سکے گا، اور ہم ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ میں نے اس کو آپ کی ایک حرکت بتائی کہ زمین یوں گھومتی ہے، ٹھیک؟ پھر یہ ایسے حرکت کرتی ہے، یہ حرکت کرتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہے نا، تو خون سے ایسے کانپتی ہے، لیکن یہ خود نہیں کانپ رہی، یہ اس میں یوں تھوڑا یہاں تک جاتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جاتی ہے، پھر وہاں سے ہٹتی ہے اور یوں آ کے 23 ڈگری کے زاویے پر آتی ہے۔ یہ اس کی موومنٹ ہے۔ یہ اگر اللہ اس کو باندھ دے اور اس کو یوں نہ ہونے دے، بالکل سے سیدھا کر ایسے نہ ہونے، تو پوری زمین پہ موسم ختم ہو جائے گا۔ اور زمین کی جو سورج کی جو آگ ہے، جس طرف سورج ہوگا وہ جلا کے رات کر دے گا، جس طرف رات ہوگی وہ ٹھنڈا کر کے فریز کر دے گی۔ یہ جو یہاں آتی ہے اور یہاں آتی ہے، اس سے موسم بند، ادھر گرمی آ رہی ادھر سردی جا رہی، جب یہ یوں جا رہی تو ادھر سردی آ رہی ادھر گرمی جا رہی۔ اور جب یہ یہاں ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ، تو 22 اپریل اور 18 مارچ، 22 ستمبر اور 18 مارچ۔ 22 ستمبر کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، چونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور 18 مارچ کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اس کی یہ حرکت جو اللہ کر رہا ہے، اس سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، گرمی آ رہی، سردی آ رہی، بہار آ رہی، خزاں آ رہی، اور ہوا میں حرکت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ کتنا بڑا اسپیکر لگ گیا ہے، آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ ہوا کو ایسے حرکت دیتی ہے، یہ زمین یوں کرتی، یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے، تو ہوا کی حرکت سے چیز ٹریول کرتی ہے۔ اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دے تو یہاں 10,000 اسپیکر ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، ایک لفظ نہیں سن سکتے، میں آپ کے کان پہ منہ رکھ کے بات کروں پھر بھی نہیں سن سکیں گے، کیونکہ جو بیچ میں وسیلہ وہ ہوا ہے،
ہوا کی موومنٹ نہ ہو تو آواز آگے جا نہیں سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر زمین میں اللہ نے کشش رکھی، کشش۔ آئنسٹائن کے زندگی کے آخری 10 سال اس ریسرچ میں گزرے کہ یہ کشش کیوں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ اللہ نے رکھی۔ اگر یہ زمین دگنی ہوتی 24,000 کلومیٹر 48,000 ہوتی تو آپ سب لوگ زمین پہ ایسے چلتے جیسے کوئی گارے میں پھنسا ہوا چلا، کہ اس کی کشش ہمیں پکڑ لیتی شدید کر، تو ہم پاؤں یوں اٹھاتے تو یوں اٹھاتے، ہر آدمی یوں چلتا ہے جیسے گارے میں چل رہا، پھنس پھنس کے ہر آدمی چل رہا۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ 3 گنا کر دیتا تو مضبوط آدمی تو پاؤں نکال سکتا، چھوٹا موٹا تو بیٹھا ہی ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا، یہ سب کیلکولیٹ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا زمین کو تو 6 فٹ کا آج جو نوجوان ہے اس کا قد چوہے کے برابر ہوتا۔ گریوٹی اتنی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچتی کہ اس کو اٹھنے نہ دیتی۔ الحمدللہ بولو۔ تو یہ گریوٹی کتنے میں آپ لوگوں نے خریدی ہے؟ کتنے ڈالر لگائے؟ اچھا پھر ایک اور بات، اگر اللہ اس کو نکال ہی دے، کشش کو نکال دے تو پھر کیا ہوگا؟ سورج ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں سے ایک شعلہ جو نکلتا ہے وہ 3-3 لاکھ کلومیٹر لمبا ہوتا ہے، اور اس میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے ہر سیکنڈ میں، اور اس 1 سیکنڈ میں جو اس میں دھماکہ ہوتا ہے، جو ہیلیم دھماکہ ہوتا ہے وہ اس کو ہائیڈروجن میں اور بدلنے والا آسمانوں پر وہ اللہ ہے، اللہ۔ یہ جو 1 سیکنڈ میں سورج میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں سورج میں ہر وقت پیدا ہو رہی ہے، ہر وقت پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی گریوٹی کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لمحے زمین 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے، کیونکہ سورج اس کو کھینچتا ہے، اور زمین اپنا دفاع کرتی ہے اپنی گریوٹی کی وجہ سے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں جانا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کشش کو نکال دے تو چند 9 کروڑ میل کے فاصلے تک 9 کروڑ 30 لاکھ 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مہینہ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، یہ زمین سیدھی سورج کی آگ میں گرے گی جہاں 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ 1500 سینٹی گریڈ پر لوہا پانی بن جاتا ہے، صرف 1500 سینٹی گریڈ لوہا پانی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ لے کر آؤ گریوٹی کہیں سے خرید۔ پھر ہوا میں آکسیجن 21%، نائٹروجن 78%، اور کاربن ڈائی آکسائڈ 1%، 1% سے کم ہے کچھ، باقی کچھ اور گیسز۔ اب ہمارے پاس کوئی سلنڈر ہے، کوئی گیج ہے کہ ہم نے پکڑ کے بیٹھا ہے کہ 21 سے آگے نہیں جانے دینا آکسیجن ہے، کسی کے پاس کوئی گیج ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف 1 درجہ بڑھا دے کہ آکسیجن 21 سے 22 ہو جائے، بس 21 سے 22، تو ہر گھر میں آگ لگے، چولہے کی آگ ساری فضا کو پکڑے، ہر گھر میں عورت جلے گی۔ اور اگر ایسے 25% کر دیں، 25%، تو جنگلوں میں آگ لگ جائے گی۔ اور نیوزی لینڈ میں کتنے جنگل، سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے۔ اس کو 21 پہ کیا ہوا ہے، اس کو 78 پہ کیا ہوا ہے، گیج کس کے ہاتھ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔
أحيانا نزل القرآن